اگر ہماری عدالتیں صحیح کام کرتی تو یہ واقعات نہیں بلکہ زندگی کے دیگر شعبوں میں روز بروز جو مظالم ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں وہ بھی نہ ہوتے۔ اور پاکستان کا ایک سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ یہاں عدالتیں ہیں لیکن وہاں انصاف ملتی نہیں ہے بلکہ انصاف بکتی ہیں، اور اس میں ہم بحیثیت معاشرہ بھی، ہمارے ججز بھی، ہمارے وکلاء بھی، ہمارے سیاستدان بھی، ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی، ہم سب اس کے لیے ایکولی ذمہ دار ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے آج کے پروگرام کے باوجود بھی مجھے تو یہ خدشہ ہے کہ اس طرح کے واقعات نہ صرف ہوتی رہیں گی بلکہ اس میں اضافہ ہوتا رہے گا، کیونکہ اس وقت ہماری سوسائٹی جو ہے وہ ایک ٹرانزیشنل فیز سے گزر رہی ہے۔ ہم ایک قبائلی سوسائٹی سے کنورٹ ہو رہے ہیں ایک شہری سوسائٹی میں، یا ایک کنزرویٹو سوسائٹی سے ہم کنورٹ ہو رہے ہیں ایک لبرل ڈیموکریٹ سوسائٹی میں۔ اور یہ ٹرانزیشن کا پیریڈ جو ہوتا ہے یہ سہیل وڑائی صاحب تاریخ پہ گہری نظر رکھتے ہیں اور سماج پہ یہ وقت کا سب سے نازک یعنی پیریڈ ہوتا ہے کہ آپ، اور یہ لیڈرشپ کا امتحان ہوتا ہے، یہ اداروں کا اور معاشرے کی قیادت کرنے والے لوگوں کا امتحان ہوتا ہے کہ وہ اس ٹرانزیشن کو کیسے فیسفل بناتے ہیں۔ مثلا اس وقت آپ دیکھیں کہ ایک طرف ہمارا میڈیا ہے جو کچھ بے ترتیب قسم کا لبرلزم پھیلا رہا ہے، جو ابھی پورے نیچر میں نہیں چل رہا ہے، نیچرل انداز میں ہماری سوسائٹی کے ساتھ۔ دوسری طرف سوشل میڈیا آ گیا ہے، وہ جذبات کو بھی برانگیختہ کر رہا ہے، وہ نوجوانوں کو بھی اشتعال دلا رہا ہے، وہ فرسٹریشن بھی پھیلا رہا ہے۔ اس میں دیہات میں بیٹھے ہوئے کنزرویٹو سوسائٹی میں رہنے والے بچے اور بچیاں وہ بھی انتہائی موسٹ ماڈرن سوسائٹی کی ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ دوسری طرف ہماری سوسائٹی میں ابھی تک مثلا یہ کوہستان ہے، ہم تو میڈیا بدقسمتی سے ان بنیادی ایشوز کو توجہ نہیں دیتا کہ دیکھیں بلوچستان میں اور اندرون سندھ یا جنوبی پنجاب میں سرداری نظام ہے، ہمارے قبائلی اضلاع میں یا پختونخوا کے کچھ علاقوں میں وہاں پہ قبائلی نظام ہے لیکن سرداری نظام نہیں ہے۔ مثلا ہمارے قبیلے کا کوئی سردار نہیں ہے، ادھر ہر بندہ ایک دوسرے کے ہم پلہ تصور کیا جاتا ہے۔ لیکن ہمارا ہزارہ ڈویژن جو نہ قبائلی علاقوں میں ہم اکثر اس کو شمار کرتے ہیں نہ اس میں، لیکن ادھر قبائلیت اور آج بھی بہت زیادہ زوروں پہ ہے، برادریزم آج بھی وہاں بہت زوروں پہ ہے۔ تو یہ جو واقعات اس طرح رونما ہوتے ہیں تو وہ یہی ہے کہ نوجوان نسل وہ میڈیا یا سوشل میڈیا سے اثر لے رہی ہے، بہت تیزی کے ساتھ لے رہی ہے۔ دوسری طرف ہمارے جو بزرگ ہیں وہ قبائلی ذہنیت کے شکار ہیں اور ان کا ٹکراؤ ہو جاتا ہے جس کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ باقی قانون، اب مثلا اگر قبائلی اضلاع میں آپ عدالتی فیصلوں سے کیا کریں گے؟ وہاں پہ آج تک جو 5 سال پہلے مرجر ہوا تھا، عمران خان کی 5 سالہ حکومت میں بھی ان کو مرجر کا 1 ٹکا نہیں دیا گیا، اور پھر اس کے بعد بھی شہباز شریف صاحب کی حکومت میں بھی نہیں دیا گیا۔ پھر اسی طرح وہ وہاں کی آبادی بڑھ گئی فاٹا کے مرجر کے ساتھ، لیکن ان کا حصہ نہیں بڑھا دیا گیا۔ آج میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں سول جج اور سیشن جج تو کیا پولیس کے پاس تانا نہیں ہے اور نہ ان کے پاس اسلحہ ہے۔ تو جہاں پہ یوں صورتحال ہو وہاں پہ اس طرح کے خاندانی تنازعات میں ہماری عدالتیں کیا انصاف کر سکیں گی؟ سیشن جج اور سول جج کے پاس بنیادی اپنا سٹاف بھی ان علاقوں میں اپنے عملے کے پاس نہیں ہے، اور یہ کوہستان اور ان علاقوں میں آپ جائیں تو ادھر بھی کسی ڈی سی اور اس کو بطور سزا بھیجنا ہو تو وہ ان علاقوں میں بھیجا جاتا ہے۔ انصاف کا پیرلل نظام میں تو خیر اس کو انصاف بھی نہیں کہتی، بٹ ایک جو پیرلل نظام قانون بنا لیا جاتا ہے وہ الگ۔ سلیم صاحب مجھے یہ ضرور بتائیے گا، میں آپ سے حل بھی پوچھنا چاہوں گی، آپ بالکل صحیح نشاندہی کر رہے ہیں، اسی لیے میں آپ سے حل تو پوچھوں گی اس کا، لیکن یہ جو آپ نے کہا بے ترتیب ہوتے ہیں لیکن اس کا چیف جسٹس نے نوٹس نہیں لیا ہوتا، اس لیے ہمارے ہاں سے بھی نوٹس چلے جاتے ہیں۔ سر بے ترتیب لبرلزم پھیل رہا ہے، اس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ بے ترتیب لبرلزم سے میری یہ مراد ہے کہ اب دیکھیں کہ میں
جب اسکول کا اسٹوڈنٹ تھا میٹرک تک، تو میں نے اس وقت تک سنیما بھی نہیں دیکھا تھا، میں اس سے بھی نہیں واقف تھا، پاکستانی سنیماؤں میں جانے کا بھی، ٹھیک ہے، میں بھی چونکہ اس پسماندہ سوسائٹی سے تعلق رکھتا تھا۔ آج میرے بیٹے کے ہاتھ میں جو موبائل ہے اور ان کے پاس جو لیپ ٹاپ ہے، اس کو ہالی ووڈ، بالی ووڈ اور اس سے لے کے دنیا کی ہر چیز تک رسائی حاصل ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ آج میرے اور ان کی سوچ میں بعد المشرقین واقع ہوا ہے۔ آج بھی اس ملک میں آپ کو ایسے مولوی ملیں گے کہ جو کمپیوٹر کے استعمال کو اور ٹی وی کے استعمال کو ناجائز سمجھتے ہیں، لیکن دوسری طرف آپ دیکھ رہی ہیں کہ وہ ہمارے میڈیا اور سوشل میڈیا اور پتہ نہیں 5G اور اس کے آنے کے بعد کیا ہوگا۔ یہ اصل میں چیلنجز ہیں اس سوسائٹی کے سب سے بڑے، جس پہ ہمارے اہل دانش کو اور میڈیا کو سوچنا چاہیے۔ لیکن سماجی مسائل پہ ہمارے میڈیا پہ پروگرام نہ ہونے کے برابر ہے، استاد کے مسائل پہ ہمارے میڈیا پہ پروگرام نہ ہونے کے برابر ہے، جو معاشرے کو اصل میں ترتیب دیتا ہے۔ والدین کے مسائل پہ ہمارے پروگرام نہ ہونے کے برابر ہے۔